السلام علیکم، ویلکم بیک۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ یا آپ کی کسی عزیز کو پاؤں میں جلن، سن ہونا، سوئیاں چبھنے کا احساس یا رات کو نیند میں خلل کا سامنا ہے؟ خاص طور پر اگر آپ کو شوگر ہے تو یہ علامات ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی ہو سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کیا ہے، کیوں پاؤں اور ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے، اس کی وجوہات اور خطرات کیا ہیں، علاج اور گھریلو احتیاطیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کیا ہے۔ شوگر ویسے تو ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے، لیکن اس کی ایک سب سے زیادہ پریشان کن حالت ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی، یعنی شوگر کے مریض کے پاؤں میں جلنا، سوئیاں چبھنا، سن ہو جانا اور رات کو پنڈلیوں میں درد ہونا۔ یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ نیند بھی اڑ جاتی ہے اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں نیوروپیتھی کا مطلب ہے اعصاب کو نقصان پہنچ جانا۔ ہمارا دماغ پورے جسم کو اعصاب یعنی نروز کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اعصاب ایسے ہیں جیسے بجلی کی وائرنگ، باریک تاریں جو دماغ سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم میں نروس سسٹم دو حصوں پر ہوتا ہے: مرکزی نروس سسٹم، دماغ اور ریڑھ کی ہڈی۔ سیکنڈ ہے پیریفرل نروس سسٹم، جو پورے جسم میں جال کی طرح پھیلا ہوتا ہے۔ جب شوگر کا لیول زیادہ رہتا ہے تو یہ باریک خون کی نالیوں کو آہستہ آہستہ بلاک کر دیتی ہے۔ شوگر کے مریضوں میں خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ لمبے عرصے تک رہتی ہے۔ یہ زیادہ شوگر باریک اعصاب یعنی نروز کی دیواروں کو نقصان پہنچاتی ہے اور خون کی باریک نالیوں کو بھی کمزور کر دیتی ہیں، جو اعصاب کو آکسیجن اور غذائیت دیتی ہیں۔ شوگر خون میں جم کر اعصاب تک آکسیجن اور خوراک پہنچنے نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں اعصاب بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعصاب کی سوزش اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے اعصاب کے گرد ایک حفاظتی تہہ ہوتی ہے جسے مائلن شیت کہا جاتا ہے۔ شوگر کی زیادتی اعصاب کے گرد موجود حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے سگنل ٹھیک طرح منتقل نہیں ہوتے اور اعصاب کے اوپر سے حفاظتی تہہ مائلن اتر جاتی ہے۔ اعصاب ننگے ہو جاتے ہیں جیسے بجلی کی تاریں ٹچ ہو کر چنگاریاں نکالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاؤں اور ہاتھوں میں جلن، جھنجھناہٹ اور درد محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر سیلز میں ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے جسے مائٹوکونڈریا کہا جاتا ہے۔ اس کا کام ہے گلوکوز کو جلا کے انرجی بنانا۔ لیکن جب شوگر زیادہ ہو تو مائٹوکونڈریا زیادہ کام کرتا ہے اور وٹامنز اور منرلز زیادہ مقدار میں استعمال کرتا ہے۔ خاص طور پر وٹامن B12، بی کمپلیکس، وٹامن B6، وٹامن ڈی، سی، میگنیشیم اور پوٹاشیم، ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ کمی اعصاب کو مزید کمزور کر دیتی ہے۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی علامات کی بات کی جائے تو اس کی سب سے عام علامات یہ ہیں کہ پاؤں میں جلن یا آگ لگنے کا احساس، خاص طور پر رات کے وقت، سوئیاں چبھنے یا بجلی کے جھٹکے جیسا احساس، سن ہو جانا یا حساسیت کم ہو جانا جیسے جراب پہنی ہو، ہلکی سی چوٹ یا کٹ کا احساس نہ ہونا، چلنے میں توازن کا مسئلہ، ہاتھوں میں کمزوری یا جلن۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض مریضوں کو درد بالکل محسوس نہیں ہوتا، جس سے زخم بگڑ کر انفیکشن یا السر بن جاتا ہے۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی صرف شوگر سے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عوامل اس کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں، جن میں شوگر کا لمبے عرصے تک کنٹرول میں نہ رہنا، بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، موٹاپا، وٹامن B12 کی کمی اور گردوں کی کمزوری۔ پاؤں سب سے پہلے متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی سے پاؤں اور ہاتھ کے اعصاب کا فاصلہ زیادہ ہے۔ جتنا فاصلہ زیادہ، اتنا سگنل پہنچانے اور اس کو ریپیئر کرنے کا پروسیس سلو ہوتا ہے، اسی لیے وہاں خرابی پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ شوگر زیادہ ہونے سے باریک خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ پاؤں اور ہاتھ میں پہلے ہی خون کی گردش نسبتاً کم ہوتی ہے، اسی لیے نقصان کا اثر تیزی سے نظر آتا ہے۔ باریک خون کی نالیاں جب بلاک ہوتی ہیں تو سب سے پہلے پاؤں میں خون اور غذائیت کی کمی محسوس ہوتی ہے، جس سے شروع میں سوئیاں چبھنے کا احساس، چونٹیاں چلنے جیسا احساس اور پھر جلن، سن ہونا، درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پاؤں کٹ گئے ہیں یا زخم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حالت خطرناک ہے۔
اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا مکمل علاج ممکن نہیں، لیکن صحیح دیکھ بھال سے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹری دوائیاں زیادہ تر پین کلرز یا نیوروپیتھی سپلیمنٹ پر مشتمل ہوتی ہیں، جو وقتی آرام تو دیتی ہیں لیکن جڑ سے مسئلہ ختم نہیں کرتی۔ اس کا اصل علاج یہ ہے کہ شوگر کو قدرتی طریقے سے کنٹرول کرنا اور جسم کو وہ غذائیں دینا جو اعصاب کو دوبارہ صحت مند بنائیں۔ تو اس میں سب سے پہلا اور ضروری قدم ہے کہ آپ نے اپنی HbA1c کو 7 سے کم رکھنا ہے۔ یہ کام دوائی یا انسولین پر انحصار نہیں بلکہ خوراک اور لائف سٹائل سے ہوگا۔ نمبر 2 ہے جسم کو الکلائن کریں۔ صبح نیم گرم پانی میں لیموں کا استعمال کریں، سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال کریں، کم کارب اور زیادہ فائبر والی ڈائٹ لیں۔ نمبر 3 ہے اعصاب کو مضبوط کرنے والے وٹامنز لیں، جس میں وٹامن B12 جو آپ کو مچھلی، انڈے یا گوشت سے مل جائے گا، وٹامن B6 اور B کمپلیکس لیں، میگنیشیم کدو کے بیج اور بادام لیں۔ نمبر 4 ہے خون کی روانی بہتر کریں۔ اس کے لیے آپ روزانہ 20 سے 30 منٹ واک کریں، پاؤں کو نیم گرم پانی میں 5 منٹ رکھ کر ہلکا مساج دیں۔ نمبر 5 ہے نیچرل ہوم ریمیڈیز۔ اس کے لیے آپ ادرک اور ہلدی والا دودھ استعمال کریں، یہ اینٹی انفلامیٹری ہے۔ السی یا چیا سیڈ پانی میں بھگو کر پئیں۔ گھریلو اور قدرتی احتیاط کریں، روزانہ پاؤں دھو کر خشک کریں، خاص طور پر انگلیوں کے بیچ۔ ننگے پاؤں مت چلیں، خاص طور پر باہر یا کھردرے فرش پر۔ نرم اور آرام دہ جوتا پہنیں، روزانہ پاؤں کا معائنہ کریں۔ متوازن غذا لیں جس میں ہری سبزیاں، مچھلی، اخروٹ، ہلدی، دالیں شامل ہوں۔ اگر آپ شوگر کو کنٹرول کرنے والی میڈیسنز کے ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ 4 سے 5 منتھ کے اندر اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو سمجھنا اور وقت پر علاج کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا کوئی شارٹ کٹ علاج نہیں ہے، یہ محنت اور مستقل مزاجی سے کنٹرول میں آتی ہے۔ شوگر کنٹرول کریں، صحت مند غذا لیں، اعصاب کو مضبوط بنانے والی عادت اپنائیں۔ شوگر جتنی بہتر کنٹرول میں ہوگی، اعصاب اتنے زیادہ محفوظ رہیں گے۔ پاؤں کی روزانہ حفاظت اور خوراک میں بہتری سے میڈیسنز کے ساتھ آپ اس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سب کریں گے تو نہ صرف پاؤں کی جلن کم ہوگی بلکہ نیند بھی بہتر ہوگی اور زندگی کا معیار بھی واپس آ جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ملتی رہے۔